آج کا سبق اردو زبان کی تیسری کتاب کا ہوگا۔ اردو زبان کی تیسری کتاب سبق نمبر 6 یعنی لیسن نمبر 6۔ آج کے اس سبق میں ناریل یعنی کوکونٹ کے درخت کی اہمیت اور افادیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ درخت جزیرہ لنکا میں کثرت سے پایا جاتا ہے اور اپنی ساخت، نشو و نما اور مختلف انسانی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت یعنی ایبیلٹی کی وجہ سے وہاں کے باشندوں کی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب سبق نمبر 6 یعنی لیسن نمبر 6 ناریل کا درخت۔ پہلے الفاظ و معانی دیکھ لیتے ہیں تاکہ مضمون صحیح سے سمجھ میں آ جائے۔ پہلا لفظ ہے مشابہ، جس کا معنی ہوتا ہے ملتا جلتا۔ دوسرا ریشہ، جس کا معنی ہے دھاگا نما باریک حصہ، ریشہ۔ اسی طرح غلاف، اس کا معنی ہوتا ہے چھلکا، کوہر۔ عرق، جس کا معنی ہوتا ہے رس، پانی۔ غلیظ، گاڑھا۔ دار و مدار، جس کا معنی ہوتا ہے انحصار، نربھر۔ روغن، اس کا معنی ہوتا ہے تیل، آئل۔ نوش، اس کا معنی ہوتا ہے پینا یا پھر کھانا۔ قہوہ، قہوہ کا مطلب ہوتا ہے کافی یا چائے کی ایک قسم۔ علامت، جس کا معنی ہوتا ہے نشانی، سمبل۔ خادم، خدمت کرنے والا۔ ستون، کھمبا، پلر۔ باشندہ، رہنے والا۔ شفیق، مطلب مہربان۔ اسی طرح آخری لفظ ہے مربی، جس کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا یا پالنے والا۔ مضمون دیکھیں۔ ناریل کا درخت، پہلا گراف۔ ناریل کا درخت جزیرہ لنکا، لنکا یہ آج کے جغرافیے کے اعتبار سے اس کو سری لنکا کہتے ہیں۔ ناریل کا درخت جزیرہ لنکا میں کثرت سے ہوتا ہے یعنی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی شکل تاڑ سے مشابہ ہے۔ اول اس میں کلیاں آتی ہے یعنی پہلے کلیاں آتی ہے، پھول کھلتے ہیں، پھر پھل لگتا ہے۔ جو گولا سا ہوتا ہے وہ گولا ایک سخت خول لکڑی کا ہے جس کے اوپر ریشہ دار غلاف چڑھا رہتا ہے۔ اس کے اندر سفید عرق دودھ کے مانند بھرا ہوتا ہے۔ وہ عرق رفتہ رفتہ غلیظ ہو کر جم جاتا ہے۔ وہ کھوپرا کہلاتا ہے اور بطور میوے کے کھایا جاتا ہے۔ تو سمجھا آپ نے پہلا گراف کو کہ ناریل کا درخت یہ سری لنکا کے اندر زیادہ تر پایا جاتا ہے اور اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ تاڑ ایک لمبا سا درخت ہوتا ہے، اس کے مشابہ اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پہلے کلیاں، پھر پھول، پھر پھل، اور گولا سا اس کی شکل ہوتی ہے پھل کی۔ اور اسی طریقے سے یہ پھل کا جو کور ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے، ریشے دار ہوتا ہے، اس کے اندر پانی ہوتا ہے۔ وہی پانی جب جم جاتا ہے تو وہ کھوپرا ہو جاتا ہے، بطور میوے کھایا بھی جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے تیل بھی نکالا جاتا ہے۔ وہ دوسرا گراف کے اندر آئے گا، دیکھیں دوسرا گراف۔ لنکا والوں کی زندگی کا بڑا دار و مدار یعنی انحصار، نربھر، بڑا دار و مدار اسی درخت پر ہے۔ اس کا عرق پیتے ہیں اور عام طور پر ناریل کے پانی کو طاقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس کا عرق پیتے ہیں، کھوپرا کھاتے ہیں، کھوپرے کا روغن یعنی تیل، آئل نکالتے ہیں۔ اس کو گھی کی جگہ چاولوں میں ڈال کر نوش کرتے ہیں۔ اس کے ہرے پتوں پر کھانا کھاتے ہیں۔ پتوں کی رسی بنا کر کنویں سے پانی کھینچتے ہیں۔ اس کا ریشہ کوٹ کر جال بنتے ہیں۔ اس کے عرق سے تاڑی اور سرکہ بھی تیار کرتے ہیں۔ عرق سے ایک قسم کی شکر بھی بناتے ہیں۔ قہوے کے ساتھ ناریل کی شکر اور ناریل ہی کا دودھ ملا کر پیتے ہیں۔ ناریل کے خول سے حقہ، چائے نوشی کے پیالے اور چراغ بناتے ہیں اور چراغ میں ناریل ہی کا تیل جلاتے ہیں۔ شادیوں میں اس کے پھولوں کے ہار پہنتے ہیں۔ اس کی شاخوں کے ڈنٹھل کو کھود کر ڈبیا بناتے ہیں۔ اب تیسرا گراف دیکھیں، یہ بھی بہت اہم ہے کہ یہ درخت الوداعی کے ساتھ ساتھ بہت سارے کام دیتے ہیں۔ دیکھیں تیسرا گراف۔ 70 برس کے بعد یہ درخت بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کی علامت یہ ہے کہ پھر اس میں پھل نہیں آتا۔ اس وقت یہ پرانا خادم کاٹا جاتا ہے۔ اس کی لکڑی سے کڑیاں اور ستون بناتے ہیں۔ دروازے، کھڑکیاں، کرسیاں، صندوقچے اور دوسری کار آمد چیزیں تیار کرتے ہیں۔ غرض یہ درخت لنکا کے باشندوں کا
بڑا ہی شفیق و مربی ہے، یعنی یہ درخت کو ایک طریقے سے یہ بتایا گیا کہ یہ بڑا ہی مہربان ہے انسانوں کے لیے، اور بڑا مربی یعنی لوگوں کی پرورش کا ایک ذریعہ بن گیا۔ اور دیکھیں کہ اس سبق کا خلاصہ اور پیغام کیا ہے۔ اس سبق کا خلاصہ اور پیغام قدرت کی پیدا کردہ نعمتوں کی افادیت کو سمجھنا اور ان کا صحیح استعمال سیکھنا ہے۔ ناریل کا درخت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح ایک واحد ذریعہ درخت انسان کے کھانے پینے، گھر کی تعمیر، روزمرہ کے استعمال کی اشیاء اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے میں شفقت اور مہربانی کا کردار ادا کرتا ہے۔ تو جب ہم نعمتوں کی قدر کریں گے تو خدا کی پیدا کردہ تمام چیزیں ہمیں قیمتی نعمت معلوم ہوگا اور قیمتی نعمتوں کا احساس ہوگا، لیکن جب ہم نعمتوں میں غور نہیں کریں گے تو انہی نعمتوں کو ہم بوجھ اور اپنے اوپر ایک مشقت سمجھیں گے۔ اللہ ہم سب کو خدا کی قدرت میں غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔